بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اکی جان۔ تو اکی جان میں آج ہم پھر بات کریں گے کہ کامیابی پہ، کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اگر آپ کے رابطے اللہ کے ساتھ اچھے ہوں، اچھے کنیکشن ہوں، اچھے مضبوط، تو پھر کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے مضبوط، پاورفل، سٹرانگ، یقین، بلیو۔ ٹھیک ہوگا جی۔ سب سے پہلے آپ ایک بار پڑھ لیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ، سب سے بڑی کامیابی بھائی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی اس میں کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی درود شریف پکڑ لیتا ہے، جو آدمی بھی درود شریف پڑھتا ہے، جو آدمی درود شریف چھوڑتا نہیں، پھر اللہ پاک اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک نہ اس کے نبی، اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو درود شریف سب سے بڑی ہے جی کامیابی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دے دے، تو پھر آپ رہیں گے درود شریف پڑھتے رہیے، کم از کم ایک دن میں 1000 پڑھیے، 1000 بار نہیں پڑھ سکتے پھر ایک ہفتے میں 1000 بار پڑھیے۔ ایک ہفتے میں وہ بھی جمعہ کے دن پڑھیں یا جمعہ رات کی رات کو پڑھیں، کیا ثواب ہے، کیا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس دن۔ تو اس دن کو کبھی جانے نہ دیں، جو ٹائم گزر جائے گا وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ اگر آپ اچھے سے گزاریں گے تو پھر وہ اچھے سے رہے گا، اچھے سے، یعنی کہ آپ کے لیے آگے جو بھیجیں گے اسی کا فائدہ ہوگا ہم سب کو۔ ٹھیک ہوگا جی۔ تو درود شریف آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ درود شریف اور اللہ پہ توکل۔ پورے نظام کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اس کے حکم کے بغیر دن نہیں ہوتا، اس کے حکم کے بغیر رات نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بغیر سورج نہیں نکل سکتا، اس کے حکم کے بغیر چاند نہیں نکل سکتا، اس کے حکم کے بغیر ستارے نہیں نکل سکتے، نہ غروب ہو سکتے۔ یہ پورے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ ہم لوگ جو ہے نا، کسی بھی آدمی کو، فار ایگزامپل کوئی تھوڑا سا آدمی پیسے والا، اس کو دیکھ کے اس کے سامنے ایسے جھک جاتے ہیں جیسے یہی سارا کچھ ہے۔ بھائی اللہ کے سامنے ہم کو جھکنا ہے، اور کسی آدمی شادمی کے سامنے نہیں جھکنا، صرف اللہ کی ایک ذات پاک جس کے سامنے ہم کو جھکنا ہے بس۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے مین چیز۔ اگر آپ نے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر آپ نے اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا، تو اللہ پاک آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے، کبھی بھی۔ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور اللہ پاک نہ چاہے تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور دوسرے میں اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری آیت میں، اگر پوری دنیا آپ کی حمایت میں ہو جائے، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہی واحد چیز ہے بھائی، اللہ پاک کے ساتھ آپ دوستی کریں، اللہ پاک کے ساتھ آپ رہیں۔ اس کی دوستی ایسی ہے، کبھی آپ بے سکونی میں نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو بے چینی نہیں ہوگی۔ اس کی دوستی ایسی ہے اللہ پاک کے ساتھ کی، آپ ہمیشہ ریلیکس رہیں گے، آپ کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی چلا جائے، آپ ہمیشہ ریلیکس نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کو بلیو ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا بھائی۔ درخت کا ایک ایک پتا گرتا ہے، اللہ پاک کو سب پتوں کا خبر ہوتی ہے، تو کیا ہماری تمہاری اللہ پاک کو خبر نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے، ہم کو اللہ پاک کے اوپر رکھنا ہے یقین، اس کے یقین کے ساتھ چلنا، ایمان کی روشنی لے کے چلنا۔ تو انشاءاللہ ایمان کی روشنی والا بندہ ہمیشہ رہتا ہے کامیاب۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ سورت جو ہے مومنین، اس کا ترجمہ سنیں، سورت المومنین اردو ترجمہ کے ساتھ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید۔ قرآن مجید ہم تو پڑھتے نہیں ہیں ترجمے کے ساتھ، پڑھتے ہیں تو ویسے ہی پڑھتے ہیں بس، ترجمے کے ساتھ تو پڑھتے نہیں۔ کیا سمجھ آنی ہے ہم کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ بھائی قرآن مجید جب بھی پڑھیں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا میسج کیا ہے،
کیا میسج بھیجا ہے. ہر بات کا جواب اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہم کو دیا ہے. ہم سمجھتے نہیں, ہم سیریس نہیں رہتے, اس لیے اللہ پاک بھی نہیں سیریس لیتا پھر ہم کو. تو ہم کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بھائی اپنے آپ کے ساتھ. اللہ پاک کو تو ہماری باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے ہماری باتوں کی, ہماری یہ یعنی کہ عبادتوں کی. اس کے لیے اللہ کی بات کے لیے جن پرند جانور پورے جہاں میں اور مخلوقات بہت, ہماری تو ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ تو اللہ پاک نے احسان کیا ہمارے اوپر بھائی کہ میرے بندے میرے راستے پہ چلے. اس نے 2 راستے ہم کو دکھا دیے ہیں. قرآن مجید میں واضح ہے, ایک راستہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, ایک راستہ سیدھا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے پہ لے کر جاتا ہے. جو سیدھا راستہ وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں انعامات اللہ کے بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ جی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, انہوں نے مشکل نہیں کاٹی, کتنے مشکل انہوں نے اپنی زندگی بسر کی, کتنے ظلم ڈھائے گئے ان کے اوپر, تو بعد میں پھر ان کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا تھا اللہ کے ہاں. تو یہ چیز ان کے اوپر کتنی آزمائشیں اتری, یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے. جس کے اوپر بھی آزمائش اترتی ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, نہ کہ وہ بولے کہ سارا سب کچھ میرے لیے ہے, میں مر گیا. یہ مایوسی والی باتیں, شیطان کو خوش کرنے والی باتیں, ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آخر میں ایک بار پھر آپ نے پڑھنا ہے درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دنیا دونوں میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دیں تو آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. نمبر 2, آپ ہمیشہ باوضو رہا کریں, کبھی بھی وضو نہیں ٹوٹنے دیں. آپ جب بھی آپ ہاتھ دھونے جانا ہی ہوتا ہے اس ٹائم آپ اپنا وضو بنا لیا. وضو کرنے میں کیا آپ کا زور لگے گا, 5 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے. ہمیشہ باوضو رکھیں. وضو میں اگر آدمی چلا جائے اللہ کے پاس تو وہ شہید میں گنا جاتا ہے. تو شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کے یہاں. تو وضو کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں. جو ہمیشہ وضو میں رہتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگا جی. وہ چلتا پھرتے ایک حساب کے اللہ کی عبادت میں ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو میں آپ سے اسی ساتھ چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.